यीशु के बाबरकत कदूस जलाली पाक पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं गॉड स्टैंड टीवी, जिसके चेयरमैन और फाउंडर जो है वो है बिशप अयूब खाबर साहब, जिनको खुदा ने बरकत दी कि वो चैनल बनाएं ताकि खुदा का कलाम डोर टू डोर पहुँचे और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। मैं बिशप अयूब खाबर साहब का और उनकी सारी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस चैनल पर मदद किया ताकि मैं आप सबके साथ खुदा की कलाम की बातों को शेयर कर सकूं। मेरा नाम डॉक्टर बेनियामिन रॉकी है और मेरा तल्लक कैरिस्मेटिक रिवाइवल चर्च मिनिस्ट्री से है, जिसका मैं चेयरमैन और बानी हूं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है दुआ के तल्लक से। तो आइए देखेंगे खुदा उनके पाक कलाम में से यकूब का खत, उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। सब बोले आमीन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो दुआ करना, और आज हम दुआ करने के तलक से सीखेंगे कि हमें किस तौर पर दुआ करनी चाहिए और दुआ का मतलब क्या है, हम कैसे दुआ कर सकते हैं, हम किस तौर पर दुआ में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं और किस तौर पर हमारी जो दुआया लाइफ है वो होनी चाहिए। तो दुआ का मतलब क्या है, सबसे पहले मैं इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर जो जिस बात को नॉमिनेट किया गया है वो कहा गया है रास्तबाज की दुआ के असर से, आम शख्स की दुआ के असर से नहीं। आम शख्स की दुआ और है और रास्तबाज शख्स की दुआ और है, और कलाम खुदा बयान करता है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो दुआ का मतलब क्या है? कुछ लोग कहते हैं दुआ का मतलब है खुदा से बातें करना, कुछ लोग कहते हैं कि खुदा के साथ एक तल्लक का कायम हो जाना, ये दुआ करना है। लेकिन हम इससे कुछ हटकर खुदा उनके पाक कलाम में से सीखेंगे। दुआ करने का मतलब है कि दुआ जो है वो खुदा की पावर है। दुआ करना क्या है? खुदा की कुव्वत है, खुदा की पावर है। और जो शख्स दुआ करता है उसको खुदा की पावर मिलती है, उसको खुदा की कुव्वत मिलती है। और मैं यहाँ पर इस चीज़ को इस तरह बयान करने लगा हूँ कि जब आप दुआ करते हैं तो आपकी दुआ के जवाब में खुदा की पावर आती है, खुदा की पावर इंटरफेयर करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप चर्च के लिए दुआ करते हैं और आपके चर्च में मौजज़ात नहीं हो रहे, आपका चर्च ग्रोथ नहीं कर रहा, आपका चर्च तरक्की नहीं कर रहा, तो जब आप चर्च के लिए दुआ करेंगे तो आपके चर्च के अंदर खुदा की पावर आएगी। अब फिर आपके चर्च की तरक्की होगी, आपकी चर्च की कलीसिया के लोग दुआ गो लोग बनेंगे। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर पास्टर कलीसिया के लिए दुआ करता है तो फिर कलीसिया के अंदर खुदा की पावर आती है, और जब कलीसिया खुदा के खादम के लिए दुआ करती है तो फिर उसकी खिदमत में पावर आती है, और जब पावर आती है तो फिर सब कुछ तब्दील होना शुरू होता है। फिर चर्च ग्रोथ करता है, फिर पास्टर ग्रोथ करता है, क्योंकि अब क्या हुआ है, आपकी दुआ के जवाब में खुदा ने अपनी पावर को भेजा है। खास तौर पर मैं उन रहनुमाओं से कहना चाहता हूँ, लीडर से कहना चाहता हूँ, उन पास्टर हजरात से कहना चाहता हूँ जिनके चर्च ग्रोथ नहीं कर रहे, तो मैं उनको मशवरा दूंगा कि उनको दुआ करने की ज़रूरत है, दुआ में बढ़ने की ज़रूरत है। जब वो दुआ करेंगे तो खुदा की पावर ज़्यादा आपको मिलेगी और आपका चर्च तरक्की करेगा। अगर आपके चर्च में मौजज़ात नहीं हो रहे, अगर आपके चर्च में शिफा काम नहीं कर रही, तो खादम को ज़्यादा देर तक खुदा के चरणों में बैठने की ज़रूरत है, ज़्यादा देर तक खुदा के कदमों में बैठने की ज़रूरत है, खुदा से पावर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जितनी आप दुआ करेंगे उतनी ज़्यादा पावर खुदा की आपको मिलेगी और आपके चर्च में खुदा के काम होना शुरू हो जाएंगे। आप इस बात को चेक कर सकते हैं कि अगर आपकी दुआया लाइफ मजबूत हो गई है तो फिर अभी हमने खुदा के कलाम में से क्या पढ़ा है, रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप बीमारों के लिए दुआ करेंगे, आपकी दुआ के जवाब में खुदा की पावर आएगी, खुदा की कुव्वत आएगी, शिफा की कुव्वत आएगी और बीमार शिफा पाना शुरू कर देंगे। तो दुआ करना क्या है? खुदा की कुव्वत को लेना है,
کیا آپ خدا کی قوت کو لے چکے ہیں یا آپ لینا چاہ رہے ہیں؟ اگر ایک خادم کی دعائیا لائف کمزور ہے، اس کی منسٹری کمزور ہے، اس کا جتنا بھی وہ خدا میں ورک کرتا ہے وہ کمزور ہے۔ لیکن اگر اس کی دعا مضبوط ہے تو پھر کلام خدا میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راست باز کی دعا کے اثر سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ پھر بیمار شفا پائیں گے، پھر گنہگار توبہ کریں گے، پھر مردے زندہ ہوں گے، پھر لنگڑے چلیں گے، پھر اندھوں کی آنکھیں کھلیں گی، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کیا ہیں؟ آپ راست باز ہیں۔ اگر آپ کی دعا کے جواب میں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو پھر آپ راست باز ہیں، ورنہ مجھے اور آپ کو خدا کے ساتھ راست بازی میں بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو پہلے نمبر پر دعا کا کیا مطلب ہے؟ دعا خدا کی قوت ہے، اور ہمیں خدا سے قوت لینے کی ضرورت ہے۔ خدا گاڈ اسٹینڈ منسٹری کو کثرت سے بلیس کرے۔ یہ جو انہوں نے ایک چینل کا سٹیپ اٹھایا ہے تو خدا ان کو پوری دنیا میں کثرت سے استعمال کرے، اور جب مختلف خدام یہاں پر آ کر خدا کے کلام کی باتوں کو شیئر کریں تو آپ سب جو اس وقت گاڈ اسٹینڈ چینل کو واچ کر رہے ہیں، میں آپ کو یقینی طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس پیغام کے وسیلہ سے آپ کی زندگیاں یکسر یسوع کے نام میں بدل جائیں گی اور آپ کی دعائیا لائف مضبوط ہو جائے گی۔ دعا کیا ہے؟ خدا کی قوت ہے۔ آپ خدا کی قوت کو لے سکتے ہیں۔ آپ کے حالات خراب ہیں گھر کے، تو آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا کے جواب میں خدا کی قوت آئے گی اور وہ آپ کے گھر کے حالات بدل کے رکھ دے گی۔ ہاللیلویہ۔ ان پوائنٹس کو سمجھیں، ان پوائنٹس کو جانیں کہ دعا کے اندر جو خدا کی پاور آتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ کوئی بیمار شفا نہیں پا رہا، آپ دعا کریں، آپ کی دعا کے جواب میں شفائیہ قوت آئے گی اور وہ بیمار شفا پا جائے گا۔ بہت ساری چیزوں کو آج ایمانداروں کو سمجھ رہا ہے، خدا کے لوگوں کو سمجھ رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر میں جس بات کو شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ دعا سے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دعا تبدیل کرنے کی قدرت رکھتی ہے۔ اور یہاں پر میں ایک خاص بات آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر دعا کے اندر تبدیل کرنے کی قدرت ہے تو پھر میرا یہاں پر ایک کوشچن بنتا ہے۔ یہ کوشچن میں نے خود سے بھی کیا، میں دوسروں سے بھی کرتا ہوں، لیڈر حضرات سے بھی کرتا ہوں، اور جتنے آپ آن لائن اس وقت واچ کر رہے ہیں گاڈ اسٹینڈ چینل کو، میں آپ سے بھی یہ کوشچن کرتا ہوں کہ اگر دعا کے اندر تبدیل کرنے کی قدرت ہے تو کیا آپ تبدیل ہوئے؟ کیا میں تبدیل ہوا؟ کیونکہ میری دعا سب سے پہلے مجھے تبدیل کرے گی، اس کے بعد وہ کسی اور کو تبدیل کرے گی۔ آج میں خادموں سے بہت ساری گواہیاں سنتا ہوں کہ جی میں نے فلاں شخص کے لیے دعا کی تو وہ تبدیل ہو گیا، لیکن جب ہم اس کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو اس میں ہمیں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ملتی۔ اگر آپ 10 سال سے 5 سال سے آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ تبدیل ہو جائیں، تو کیا کوئی تبدیلی رونما ہوئی؟ کیا آپ تبدیل ہوئے؟ کیونکہ دعا کے اندر یہ پاور ہے کہ وہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو سب سے پہلے میری دعا مجھے تبدیل کرے گی، اس کے بعد وہ کسی اور کو تبدیل کرے گی۔ تو اگر آپ کی دعا نے آپ کو تبدیل نہیں کیا تو آپ کی دعا کسی اور کو بھی تبدیل نہیں کرے گی۔ سب سے پہلے آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کو تبدیل کرے گی۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں کی زندگیوں میں کہ جب خدا کا روح کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا اس کی زندگی کو یکسر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ آپ نے اس بات پر بھی غور کرنا ہے کہ کیا آپ کی دعا نے آپ کو تبدیل کیا ہے؟ کیا آپ نے گناہ کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ نے بدی کے تعلق سے سوچنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا آپ بالکل خدا کے قریب آ گئے ہیں؟ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو دعا کے اندر واقعی پاور ہے، وہ تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ میں بہت ساری ایسی گواہیاں اپنے اندر رکھتا ہوں جو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت دفعہ جب بارش بادل آئے اور خدا کے خادم دعا کرتے ہیں کہ خدا بارش نہیں ہونی چاہیے،
خدا موسم کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں دوسروں کے لیے کہ خداوند اس کی زندگی بدل جائے، تو آپ کی دعا کی وجہ سے اس کی زندگی بدل جاتی ہے، لیکن یہ اس شخص کی دعا کے وسیلہ سے ہوگا جس کی خود زندگی تبدیل ہو چکی ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو کیا میں یا آپ اس بات پر دھیان دیں گے؟ کیا میری دعا سے میں تبدیل ہو رہا ہوں؟ کیا میں نے برا بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں نے عداوت رکھنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کیا میں نے عیب جوئی کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ گئی ہیں کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر تو یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر تو واقعہ ہی سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ ابھی تک ان چیزوں کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اور زیادہ گہرے میں جانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ خدا کے چرنوں میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ دعا میں سٹرونگ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب آپ دعا میں سٹرونگ ہو جائیں گے تو پھر یہ جو پوائنٹ ہم سٹڈی کر رہے ہیں کہ دعا تبدیل کرتی ہے، تو پھر واقعہ ہی دعا تبدیل کر کے رکھ لے گی۔ کیا آپ کی دعا نے آپ کو تبدیل کیا؟ کیا آپ کی دعا نے آپ کے خاندان کو تبدیل کیا؟ کیا آپ کی دعا نے آپ کے چرچ کو تبدیل کیا؟ کیا آپ کی دعا سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں؟ اگر تو ایسا ہو رہا ہے تو پھر یہ آیت ہم سب پر صادق آتی ہے کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے، عام شخص کی دعا سے نہیں۔ عام شخص کی دعا سے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عام شخص کی جو دعا ہے وہ اس کو بھی تبدیل نہیں کر رہی۔ اور میں نے دیکھا ہے، ایسے میں لوگوں کو جانتا ہوں جو راست باز ہیں، جو بڑے سچے دل سے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کے جواب میں نے موت کو زندگی میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا۔ ہاللیلویہ! میں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا، میں نے اندھوں کو بینائی پاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے راست باز کی دعا کے اثر سے جب وہ بیماروں کے لیے، بدرو گرفتہ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو میں نے بدروؤں کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ آپ کی دعا کے اثر سے کیا ہو رہا ہے؟ کیا کبھی اس بات کو آپ نے نوٹ کیا؟ میری دعا سے کیا ہو رہا ہے؟ اگر تو لوگ تبدیل ہو رہے ہیں تو پھر تو واقعہ ہی مجھے اور زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ میرے عزیزوں اور خدا کے لوگوں، آپ جب گاڈ سٹینڈ چینل کو واچ کر رہے ہیں تو میں آپ کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں خدا کا خادم ہونے کے ناطے کہ آپ اپنی دعائیا لائف کو مضبوط کریں۔ پاسٹر حضرات کہتے ہیں، دوسروں سے کہتے ہیں، لیکن کیا کبھی اتفاق ہوا کہ آپ کسی خادم کے گھر میں گئے ہوں اور آپ کو اس کے گھر سے یہ پیغام ملے کہ جی خادم اس وقت نہیں مل سکتے، وہ اپنے دعائیا کمرے میں ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں؟ تو کتنی زبردست یہ بات ہوگی میرے تعلق سے، آپ کے تعلق سے۔ اگر آپ خدا کے خادم ہیں اور آپ خدا میں اور زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور زیادہ بڑھنا چاہتے ہیں، اور زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ کے دعا کرنے کے وسیلہ سے تبدیلیاں رونما ہو، آپ کے دعا کرنے کے وسیلہ سے لوگ بچیں، تو پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ایک مضبوط دعائیا لائف بسر کریں۔ میں نے بہت کم انالیسس کیا کہ میں کسی کے خادم کے گھر گیا ہوں تو وہ پتہ چلے کہ وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ سے نہیں مل پائیں گے، کیونکہ وہ اپنے دعائیا روم میں ہے، وہ خدا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، وہ خدا سے کونسلنگ کو لے رہے ہیں، وہ خدا کے ساتھ ایک گہری گفتگو میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر آپ کو ملیں گی۔ زیادہ تر جو میرے تجربے میں بات آئی ہے، یا تو پاسٹر حضرات کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوں گے، کسی نہ کسی کے ساتھ ان کی الیکسلیک چل رہی ہوگی، یا پھر وہ عام روٹین میں بیٹھے ہوں گے۔ بہت کم میں نے دیکھا، بہت کم میرے تجربے میں یہ بات آئی کہ میں کسی خادم کے پاس گیا ہوں اور وہ خادم دعا میں بیٹھا ہوا ہے، وہ بائبل ریڈنگ میں بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ساری تبدیلیاں رونما ہو تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اس بات کو اپنی زندگی میں لینا پڑے گا کہ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ 2 پوائنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔
पहले नंबर पर कि दुआ करना खुदा की कुव्वत को लेकर आता है, और दूसरे नंबर पर जो मैंने पॉइंट शेयर किया है वो ये है कि दुआ के अंदर तब्दील करने की कुदरत रखती है, दुआ के अंदर तब्दील करने की कुदरत है। तो मेरे अजीजों, इस सारे मैसेज को, इन 2 पॉइंट्स को आप अपने ज़हन में रखें ताकि खुदा आपकी दुआया लाइफ को मजबूत करे। दुआ करने से आपकी दुआ के अंदर कुव्वत आए और खुदा के काम शुरू हों और फिर तब्दीलियाँ रूनुमा हो। तो मैं चाहता हूँ जितने लोगों ने गॉड स्टैंड चैनल को वॉच कर रहे हैं, करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप गॉड स्टैंड चैनल के लिए ज़रूर दुआ किया करें। आपकी दुआ के असर से बहुत कुछ होगा, फिर ये चैनल तरक्की करेगा, फिर बिशप अयूब खावर तरक्की करेंगे, इनकी टीम तरक्की करेगी और खुदा जल्द अज जल्द बड़े बड़े सोर्सेज मुहैया करेगा ताकि इस चैनल के वसीला से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल मिले। आए लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि दुआ के तलक से आज हमने बात की है, तो आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कदूस पाक जिंदा जलाली आसमानी खुदा, आप अपने कलाम के वसीला से हमारी रहनुमाई करते हैं। आप माइटी लॉर्ड हैं, आप कादर मुतलिक हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है गॉड स्टैंड चैनल के वसीला से, टीवी के वसीला से, कि खुदावंद आपने हमें एक और खूबसूरत टीवी बख्शा जिसके वसीला से खुदा के खादमों का कलाम और गहरी स्टडी और खुदावंद गवाहियाँ और खादमों की गवाहियाँ आप सब तक पहुँचेंगी। तो मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर गॉड स्टैंड चैनल के लिए, टीम के लिए दुआगो रहिए ताकि ये चैनल तरक्की करे। खुदावंद आप इस चैनल को बरकत दीजिए, ऑनर्स करने वालों को बरकत दीजिए, सारी टीम को बरकत दीजिए और खुदावंद जितनों ने इस पैगाम को वॉच किया है उनकी ज़िंदगियां दुआगो बन जाएं, क्योंकि हमने आपके कलाम में से सीखा कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। तो खुदावंद आप हमारी इस दुआ को सुनिए, कबूल फरमाइए ताकि आपका जिंदा नाम इज्जत और जलाल पाए। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ। तो मैं लास्ट में आपसे कहना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन पुश करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि जो बरकत आपने पाई है वो दूसरे भी हासिल कर सके। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।